لیکن توقعات جو ہے نا اس لفظ کو سمجھیں آپ، توقع کیا ہوتی ہے؟ پرسنالٹی کے اندر چینجز آنے لگی ہیں کہ اب میں اپنا ہی ذمہ دار نہیں ہوں. وفا کا تقاضا جب پورا کرتا نا انسان تو اللہ بھی اس کو اسی طریقے سے ریکگنائز کرتا ہے. وہ صرف روٹی پکانے کے لیے تیار کی جاتی ہے کہ وہ اگلے گھر میں روٹی بنائے گی، یا 1% بھی نہیں ہے نا جو اس نے اصل میں ایموشنل بوجھ اٹھانا ہے ابھی. غلامی ٹیسٹ ہوتی ہے اللہ کے یہاں. غلامی ٹیسٹ اس کی کیا ہونی، اس کو ہر دعا مل رہی ہے پوری. برے وقت میں اچھا غلام ٹیسٹ ہوتا ہے نا، اچھے وقت میں تو برا غلام بھی ٹھیک اچھا لگتا ہے. ہم تو غلام ہیں نا، جب دعا نہ قبول ہو تب رب کے اوپر آپ شکر گزاری کریں. لیکن پھر ہم تو وظائف اور بہت زور زبردستیاں شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کام ہونا ہی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے مطلب آپ کی بات سے تو میں نے یہ سیکھا ہے کہ یہ بے وفائی ہے. پھر آپ وفادار تو نہیں ہیں، پھر آپ دعا اور وفا اکٹھی کر رہی ہیں. تو دعا سے فارغ ہو جائیں. نہیں دعا کریں نا، کس نے منع کیا ہے؟ میرے رب کے اتنے اوصاف ہیں، میرے رب کی اتنی صفات ہیں کہ وہ دینے والا بھی تو وہی ہے نا. اس کے علاوہ کسی سے کیا مانگنا؟ کیا مانگیں؟ جو دل چاہے جوتے کا تسمہ ٹوٹے اللہ سے مانگیں. یہ کیا بات کی آپ نے؟ کیا سب کچھ اللہ سے ہی ڈیمانڈ ہے؟ اگر تو یہ ڈیمانڈ ہے دعا کرنا، تو پھر کیا دعا کرنی چاہیے جو ڈیمانڈ نہ ہو، جو سنک ڈوز کی مرضی سے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ اپنے آپ کو ڈھل جانے کی دعا کرنی چاہیے نا. اصل میں وفا کا بھی تقاضا ہے کہ دعا بھی وفا کے اندر آ جائے کہ تو مجھے اپنی چاہت پہ راضی کر دے. نہیں تو اپنی مرضی کا بندہ بنا دے، اپنی مرضی کا غلام بنا دے. اس سے خوبصورت کمپلیشن وفا اور دعا کی اکٹھی ہو نہیں سکتی نا. ابھی دیکھیں نا، اپنے آپ کو آپ نے اپنے ایک خلیے کو تابع کر لیا نا، آپ نے اپنے وہ ختم کیا کہ مجھے اپنی مرضی کا بنا دے. تو یہ والا معاملہ پھر اپنے شوہر پہ بھی لگائیں. وہاں پہ کیوں اپنی مرضی کا اس کو بنا رہی ہوتی؟ کیونکہ وہ بھی نہیں بن رہا ہوتا نا آپ کی مرضی کا. وہی تو کہہ رہا ہوں نا آپ سے. پھر وفا کا لفظ نہ استعمال کرنا. آپ ضرور دعا ڈیمانڈ بھی کریں اپنے شوہر سے آپ کی مرضی کا بننے، اور اپنی بیویوں سے بھی ڈیمانڈ کریں. مجھے کوئی اور نہیں. وفا کا لفظ نہ ڈالیں بیچ میں. وفا ہوتا ہے کسی کی مرضی پہ ڈھلنا، اپنے آپ کو ختم کرنا ہے وفا. ٹھیک ہے، تو دو چیزیں اکٹھی نہیں کریں گے آپ. اسی لیے تو کہا ہے عشق حقیقی ہی سکھائے گا وفا کا مطلب. کیونکہ کسی انسان میں وہ 99 تو ایک گنتی ہے نا جو اللہ نے ہمارے چھوٹے دماغوں کے لیے بتا دی ہے. ایسی لامتناہی اوصاف و صفات کا رب جو میرا ہے وہ بتائے گا. اس کانسیپچولائزیشن کو انٹرنلائز کریں کہ وفا کی جو ڈیمانڈ ہے نا، وفا کی جو لفظ وفا کی ڈیمانڈ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ اور مالک اور غلام ہی پورا کر سکتے. اس کو ہم اس کا ایک چھوٹا ورژن ہم انسانوں میں بانٹتے پھرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، بانٹیں، بالکل بانٹیں، مگر پھر وفا کا لفظ احتیاط سے استعمال کریں. اپنے آپ کو تابع کرنے کا نام ہی وفا ہے. ساحل صاحب، آپ ذرا تصویر کے رخ کو بدلتے ہیں. ایک لڑکا اور لڑکی ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ انہیں ایک دوسرے سے محبت ہے. وہ ایک دوسرے کے اوپر شرطیں بھی لگا رہے ہوتے ہیں اور بہت خوشی خوشی ان کو مان بھی رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ رشتہ شادی میں بدلتا ہے، ایک تعلق شروع ہوتا ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ لو میرجز بہت زیادہ ناکام ہو رہی ہیں. تو وہ وفا کہاں گئی اور یہ محبت کہاں گئی، اور پھر یہ کیا ہے؟ لیکن توقعات جو ہے نا اس لفظ کو سمجھیں آپ. توقع کیا ہوتی ہے؟ رشتہ توقع لے کے آتا ہے، وفا نہیں. وفا کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وفاداری جو ہے نا اس کا مطلب ہے اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت سر پہ کفن باندھا ہوا ہے، جس کے لیے بھی آپ وفادار ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی نا سب سے اوپر درجہ کس کو دیا؟ سب سے بڑا ثواب کیا ہے؟ سوچیں کیا ہے؟ کامن سینس کا سوال ہے، کوئی ٹرک کوسچن نہیں ہے. شہید ہو جانا، اللہ کے لیے اپنی جان دے دینا. وفا کا تقاضا جب پورا کرتا نا انسان تو اللہ بھی اس کو اسی طریقے سے ریکگنائز کرتا ہے. ٹھیک ہے، سب سے بڑا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے لیے اپنی جان حاصل کر دی. اب یہ یاد رکھیے گا، آپ جو سوال کریں نا وہ ایک توقعات کا سوال ہے کہ کیا میں کیپیبل ہوں کسی کی توقعات کو پورا کرنے کے لیے. میرا جواب بڑا آسان سا ہے کہ جب تک بچے یا بچی کی ٹریننگ میں رشتے کی توقعات کو سمجھنے کی ٹریننگ نہیں ہوگی تو پورا کرنے کی کیپیبلٹی تو بہت دور کا ایک دنیا ہی اور ہے. پہلے سمجھو نا سے رشتے کی توقعات کیا ہوتی ہیں. لڑکا اور لڑکی ماں باپ بننے کے لیے، بہن بھائی بننے کے لیے، بھابھی بننے کے لیے، داماد بننے کے لیے ریڈی نہیں ہوتے. وہ تو ہر رشتے کی 360 ڈگری کی توقعات اپنی ہوتی ہیں. ہم صرف سنگل لینئر ایکویشن کے اندر ایک لڑکے یا لڑکی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ شادی کا مطلب ہے کہ اب میں ایک پرووائڈر بننے لگا ہوں، اب میں ایک داماد بننے لگا ہوں، میں کسی اور گھر کا بھی اتنا ہی بڑا فرد بننے لگا ہوں. اتنی ساری میری جو پرسنالٹی کے اندر چینجز آنے لگی ہیں کہ اب میں اپنا ہی ذمہ دار نہیں ہوں.
میں اب آگے بیوی کا اور اپنے بچوں کا بھی ذمہ دار بننے لگا ہوں. وہ پریشر وہ لینے کے قابل ہوتا نہیں ہے زیادہ تر, ٹھیک ہے. اور وہ جیسے ہی اس پریشر میں آتا ہے تو وہ پھر ریئیکشن کے طور پہ کافی جگہوں کے اوپر فالٹس شو کرتا ہے اپنی. کس جگہ پہ فالٹ شو کرتا ہے؟ وہ جو رشتہ ایک لڑکے اپنی بیوی کے ساتھ اس نے بنایا تھا, اس محبوبہ کے ساتھ یا محبوب کے ساتھ بنایا ہوا تھا, عورت کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے. اور زیادہ تر ظلم عورت کے اوپر اس معاشرے میں زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ گھر بدلتی ہے اپنا, وہ ریڈی نہیں ہوتی, اس کی تیاری نہیں ہوتی. وہ صرف روٹی پکانے کے لیے تیار کی جاتی ہے کہ وہ اگلے گھر میں روٹی بنائے گی یا کس طریقے سے خدمت یا جھاڑو پوچھا کرے گی. یہ تو 1% بھی نہیں ہے نا جو اس نے اصل میں ایموشنل بوجھ اٹھانا ہے ابھی. تو وہ بھی لڑکا بھی والے ریئیکشنز نہیں رکھتا, کیونکہ وہ لڑکی کو اس ورژن میں دیکھ نہیں رہا ہوتا. اب لڑکی بیچاری نے بھی اپنا ورژن بدلنا ہوتا ہے. اتنا بوجھا تو اس نے پہلے کبھی نہیں اٹھایا تھا. پہلے تو وہ ملکہ عالیہ تھی اس بندے کے سامنے, ٹھیک ہے. اب اچانک اس کا سٹیٹس کو چینج ہوتا ہے, اور لڑکے کے سامنے نہیں چینج ہوتا, اس لڑکی کا سٹیٹس اپنے سامنے چینج ہوتا ہے. اب وہ اس کے ریئیکشن میں اپنی پرسنالٹی جیسی بدلتی ہے, آل آف اے سڈن ایسا لگتا ہے کہ یہ بندی اب وہ بندی نہیں رہی, یہ بندہ وہ بندہ نہیں رہا. حالانکہ وہ زیادہ قابل ہوا ہے آپ کی, وہ زیادہ قابل ہوئی ہے آپ کی, اگر وہ کوشش کر رہی ہے, کوشش کر رہا ہے تو. مگر ہم ٹرین نہیں ہوتے اس کام کے لیے, اور ہم پھر یہی جملہ بولتے ہیں کہ اب وہ والا پیار نہیں ہے, وہ والی الفت نہیں ہے, وہ اس طریقے سے تمہاری انرجی نہیں ہے جو میری طرف پہلے لگتی تھی. دونوں کی طرف سے شکایت ہوتی. اور پھر وفا کا چونکہ مطلب نہیں پتہ ہوتا تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ وہ میری ڈیمانڈ اس پوری نہیں کر رہی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اس کی الفت بھی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر بس یہ مالا ٹوٹتی ہے اور ایک ایک کر کے موتی بکھر جاتا ہے. ہر رشتے میں ایسے ہی ہوتا ہے. یہ پہلے سے بتانا پڑے گا ہر بچے کو, ہر لڑکے کو اور لڑکی کو, کہ آپ اس فیوچر کو پہلے فورسی کریں, اس پرسنالٹی کو فورسی کریں کہ جس پرسنالٹی کے لیے اتنی بڑی کمٹمنٹ کرنے کے لیے آپ نے بڑے بڑے القاب کا اور الفاظ کا استعمال کر دیا, اتنے بڑے وعدے کر لیے کہ شادی کرو. شادی کا تو مطلب بہت میجر پرسنالٹی, اس سے بڑی پرسنالٹی چینج کہیں نہیں ہوتی, نہ عورت کی نہ مرد کی. پاکستانی معاشرے میں عورت کی میجر چینجز شادی کے بعد ہوتی. وہ اسی لیے زیادہ ایجیٹیٹڈ ہوتی ہے, زیادہ مسائل کا شکار ہوتی ہے, کیونکہ ہم نے پاکستان میں اسلام کے نام پہ بھی وہ بوجھ ڈالے ہیں عورت پہ جو اللہ نے بھی نہیں ڈالے تھے. اور یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہم کرتے ہیں. وہ والے فرائض اس کے اوپر نافذ کیے ہیں جو اللہ نے نہیں کیے تھے. یہ طاغوت ہے. بینگ مسلم وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ اگر بوجھ ہم زبردستی کے ڈالیں گے اور توقعات اسلامی رکھیں گے تو پھر غیر مسلم ہی ثابت ہوگی. مسلمان کو تو وہ بوجھ اللہ نہیں ڈالا, ہم نے ڈال دیا, تو وہ کیسے اسلام پریکٹس کرے اپنا. سو یہ چینجز جو ہے نا, اس کی وجہ سے مشین بیک فائر کر جاتی ہے, اور پھر آپ ریڈی نہیں ہوتے. بے وفائی کی ٹریننگ تو بچپن سے ہمیں ملی ہوتی ہے, کیونکہ ہم نے مشروط کیا ہوا اس کو. تو وہ پھر ہم کہتے ہیں بس تو نے وہ پرسنٹیج مس کی وہاں سے, اتنے فیصد تو کم ہو گیا وہاں سے, تو میں بھی پھر کم کر دوں. اور غصہ اتارتا ہے مرد بھی اور عورت بھی, بلیٹنٹ بے وفائی کر کے. انفیڈیلٹی کے معاملات میں آدمی کے تو اتنے آسان مواقع, اور کرتا بھی یہی ہے کہ چونکہ میری بیوی اب وہ نہیں رہی جو پہلے تھی, اس طریقے سے انرجی نہیں دے, تو 50 عورتوں کو اور اپنے اوپر نافذ کروا لیتا ہے. کیا بہانہ مل گیا.